وہ ایک اسکول میں پڑھتا تھا، 5ویں جماعت۔ کون سی جماعت میں؟ 5ویں جماعت میں۔ تو ایک دن اسکول میں نا بعض نگران ہوتے ہیں جو آ کے اسکولوں کا نظام چیک کرتے ہیں کہ کیا اسکولوں میں صحیح پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا اور اب بھی انسپیکٹر، کیا کہا جاتا تھا؟ انسپیکشن کرنے والا، چیک کرنے والا۔ تو جب وہ آیا نا کلاس میں، تو کلاس میں آ کر کے اس نے ٹیچر سے کہا کہ آپ بچوں کو نعتیں یاد کروا رہے ہیں؟ استاد نے کہا جی یاد کروا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم ایک نعت سننا چاہتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں بھی ہے، تو ایک بچہ آپ کھڑا کریں۔ تو جو ٹیچر تھا نا اس نے کھڑا کیا احمد کو۔ کسے کھڑا کیا؟ یہ کلاس کا سب سے اچھا بچہ تھا، اس کی آواز بڑی اچھی تھی اور یہ نعت بہت اچھی پڑھتا تھا، اس کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ چلو نعت پڑھو۔ تو اس نے نعت پڑھنا شروع کی اور کہا نعت یوں ہے، اصل میں نعت یوں ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، بولیے پانے والا۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بچے نے یوں پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والے، تو مراد غریبوں کی پورا کرنے والے۔ تو وہ جو انسپیکٹر تھا نا وہ بڑا غصے ہوا، اس نے کہا کہ استاد صاحب آپ نے بچوں کو نظم صحیح یاد نہیں کرے، صحیح نظم یوں ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بولو بھائی ویسا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ بچہ کیا پڑھ رہا تھا؟ والے۔ اس نے کہا بیٹا آپ صحیح پڑھے نا، دوبارہ پڑھا تو کہا والے، کیا کہا؟ تو وہ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو نظم یاد کرانی تھی جو سلیبس میں لکھی ہوئی تھی، کتاب میں لکھی ہوئی تھی، آپ نے اپنی طرف سے اس کو تبدیل کیوں کر دیا؟ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اس لیے آپ بچوں کے اوپر اور محنت کریں۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے کہا تو اس نے نا اس بچے نے سر نیچے جھکا جیسے اسے آتے ہی۔ اس سے دوبارہ پوچھا انسپیکٹر نے کہ بھئی ہمارے محمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ وہ ٹیچر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ نے بچوں کو سبق صحیح نہیں یاد کرایا، 5ویں جماعت میں یہ بچہ پہنچ گیا ہے اور اس کو ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا۔ بڑی بےعزتی ہوئی، استاد کی بڑی بےعزتی ہوئی۔ استاد سے بات کرنے کے بعد انسپیکٹر صاحب تو چلے گئے۔ استاد آئے بچے کے قریب، کہا بتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو چپ، کہا میں نے یاد نہیں کرایا تھا، میری وجہ ٹھک، ادھر سے ادھر سے۔ پھر پوچھا کیا نام ہے بول، وہ آگے سے چپ رہے، پھر تھپڑ، پھر بول کیا نام ہے، تھپڑ، نعت بھی غلط پڑی ہے، نام بھی نہیں آتا، تو نے میری بےعزتی کریں گے۔ بڑے غصے، بہت مار کے۔ اتنے میں نا وہ گھنٹی بجی اور بچوں کو چھٹی ہوگی تفریح، بچے گراؤنڈ میں گئے کھیلنے کے لیے۔ پھر اگلے پیریڈ میں تفریح ختم ہوئی، پھر اگلے پیریڈ استاد تو ڈنڈا لے کر کے آئے تھے، ہاں کھڑا ہو احمد، بتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نے پچھلے گھنٹے میں انسپیکٹر کے سامنے نام کیوں نہیں بتایا؟ بچہ چپ رہا۔ استاد نے کہا بتا کیوں نہیں نام بتایا؟ اس نے کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ میرے ابو جو ہے نا فوت ہو، اور میرے ابو نے فوت ہونے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لے۔ تو جب وہ انسپیکٹر آئے تھے نا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں تو نام نہیں لے سکتا تھا۔ آپ اگر مجھے مارتے، مجھے زخمی کرتے اور میں مر جاتا
تو بھی میں بغیر وضو کے نام نہیں لیتا. اب جب چھٹی ہوئی ہے تو میں گیا ہوں تفریح میں, اور وہاں جا کر کے میں نے اپنے جو ہے نا وہ وضو کیا ہے, ہاتھ دھوئے, منہ دھویا, پورا وضو کر کے اب آیا ہوں. تو اب میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں. مجھے یاد ہے, یہ میرے دل میں ہے, مجھے کیسے یاد نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ تم نے وہ نعت کیوں غلط پڑھی؟ اس نے کہا اس لیے کہ والا مجھے بے ادبی لگتی ہے, ادب یہ تو بدتمیزی لگتی ہے. ہمیں تو ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, بے شک شاعر نے کہا ہو, نعت لکھنے والے نے کہا ہو, سلیبس کی بک میں ہو. ہم نے کہنا ہے, ہم نے بات وہ کرنی ہے کہ جو ادب کے مطابق ہو. کس کے مطابق ہو؟ تو ادب کے مطابق کیا ہے؟ تو کہنا ادب ہے یا آپ کہنا ادب ہے؟ بتاؤ. ہاں, تیرے پاس کتاب ہے یا آپ کے پاس کتاب ہے؟ کیا ادب کیا ہے اس میں؟ پاس کتاب ہے. ٹھیک ہے, اب بتاؤ کہ ہم کیا کہیں گے کہ وہ والا آدمی یا وہ والے آدمی, کیا کہیں گے؟ ہم نے نا دوسروں کے لیے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ ادب والا استعمال کرنا ہے. تو یہ بچہ جو ہے نا چھوٹا تو نہیں رہا نا, ظاہر ہے کہ بڑا ہوا, اور بڑا ہونے کے بعد یہ بچہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند گیا, جو ہمارے اس ہندوستان, پاکستان, انڈیا پاکستان, پہلے تو یہ ایک ہی تھا نا, اس میں سب سے بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند. تو وہاں اس کی جامع مسجد کے اندر بیان ہوا. تو بیان کے اندر جو لوگ آئے تھے نا, ان کے لیے 8 ٹرینیں چلی. کتنی ٹرینیں؟ ایک جگہ بیان ہوا وہاں 1 لاکھ لوگ, ایک جگہ بیان ہوا وہاں 2 لاکھ لوگ. اور یہ آج کل میں نے پچھلے دنوں ان کے پاس گاڑی دیکھی ہے, تو ان کے پاس جو گاڑی ہے نا وہ 8 کروڑ کی گاڑی ہے. کتنے کی؟ اور جو ان کے پاس زمین ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ 400-500 کنال زمین ہے. یہ جو آپ کا مدرسہ ہے نا یہ تو ہے کتنے مرلے پر؟ 8 مرلے پر ہے. اس کو آپ ضرب دے دیں نا 8 کو, پتہ نہیں 400-500 کے ساتھ, تو اتنی بڑی جگہ ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ جو ہے نا ان کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں. اگر میرے پاس ابھی جو ہے وہ موبائل ہوتا میں آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا. اور یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, اور ان کا نام ہے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی. کیا نام؟ ایسا ان کے چہرے پہ نور ہے, اور ایسی بات کرتے ہیں لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں ان کی بات کو سن کر. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھے تو یہ پہلے چھوٹے سے بچے, کیا تھے, آج اتنے بڑے ہو گئے, پوری دنیا انہیں جانتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے بولو بھائی لیتے تھے نہیں لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے. اچھا, وہ تو کہتے تھے یا آپ کہتے تھے؟ وہ والے کہتے تھے یا والا کہتے تھے؟ والے کہتے تھے. ادب. ٹھیک ہے, تو میرے بچوں اگر آپ نے دیکھیں دنیا میں اللہ پاک, اگر آپ چاہتے ہیں نا, میں تو چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان میری بات سنے. آج یہ 25 بچے میری بات سن رہے ہیں, تو میرا دل چاہتا ہے پورا پاکستان میری بات سنے اور مانے, ہزاروں لوگ میری بات سنیں, میں ان تک اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاؤں. میرا دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کاش کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح ہمارے بڑے بھی بتا دیتے کہ بہت ادب سے نام لے لیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک, اسے کہتے ہیں نا کامیابی کی کنجی دے رہا ہوں, چابی, ایک خزانے کا دروازہ آپ کو دے رہا ہوں. اس کے پیچھے خزانے ہی خزانے ہیں. دنیا, مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, پیسہ ہے, شہرت ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. تو آپ نے بس ایک کام چھوٹا سا کرنا ہے, بس زیادہ کام نہیں کرنا, ایک کام. ادھر مدرسے میں رہتے ہوئے آپ نے ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولو یہ جملہ بولے میں سب, میں نے ادب کرنا ہے. ادب کس کا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی کتاب کا ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پھاڑنا نہیں ہے. بچے پیجز پھاڑ دیتے ہیں نا, لائنیں لگاتے ہیں, خواہ مخواہ ضائع کرتے ہیں. کہ کاپی کا ادب یہ ہے کہ اس کو خواہ مخواہ ضائع نہ کیا جائے, اس کے اوپر کور چڑھایا جائے, اس کے اوپر لائن لگائی جائے, اور لائن لگا کر کے جو ہے نا وہ لکھا جائے سلیقے سے, اور صاف ستھرا لکھنے کی کوشش کیجیے. جو آپ کی بکس ہیں ان کو پھاڑنا نہیں ہے. بکس کا ادب یہ ہے کہ ان کو پھاڑنا نہیں ہے. کوشش کریں کہ کبھی جو ہے بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. اور کلاس میں اگر قرآن پڑھنا ہو نا, اس کا بھی ادب ہے کہ بار بار واش روم جانے کی چھٹی نہیں مانگنی, 1-2 بار ہی بس ہوتا ہے. لیکن وضو کو آدمی پھر سنبھال کے رکھتا ہے پورا وقت. بغیر وضو کے تو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. ہم نے اپنے مدرسے کا ادب کرنا ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں, دیواروں پہ لائنیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بے ادبی ہے. کوئی چیز
کوئی چیز پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں کوئی اسٹیکر چپکا دیتے ہیں, ببل کھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں. یہ مدرسے کی کیا ہے, بے ادبی ہے. اپنی جگہ کو صاف نہ رکھنا یہ بے ادبی ہے. جو پٹا آپ کو دیا ہوا ہے اس کو آپ توڑ دیں گے تو یہ کیا ہوگی بھائی, بے ادبی ہوگی. بس یہ ایک چھوٹا سا کام آپ نے بس اپنا نعرہ بنا لیں, اپنی کتاب پہ لکھ لیں کہ میں نے ادب کرنا ہے. بولیں کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, ادب کرنا ہے. اگر بچوں آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا نا تو بس آپ کے مدرسے سے نکلنے کی دیر ہے کہ آپ کے لیے کامیابیاں اس کے دروازے کھل جائیں گے. اور گھر میں جا کر کے مدرسے کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا, بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. بھائی وہ تو ٹوپی گھر میں ہی پہن کے رکھتا ہے, کرکٹ کھیلنے کے لیے جائے تو وہاں بھی ٹوپی پہن کے رکھتا ہے, پینچے بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ گھر میں کسی کو گالی نہیں دیتا. سخت بات, میں نے تو ادب کرنا ہے. کیا نعرہ ہے بھائی ہمارا, میں نے تو, کیونکہ تبھی کامیاب ہونا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے بعض بچے نے جو بے ادبی کرتے تھے مدرسے سے نکلے تو انہوں نے دھوپ کے اندر ٹھیلا لگا. اب ایک دن میں نے اسے پوچھا بھائی آپ کتنے پیسے کماتے ہیں, کہا 100 روپے. خرچہ کتنا آپ کے گھر کا, 500 روپے. اب تو خرچہ چلتا ہی نہیں, پورا دن دھوپ میں کھڑا رہتا. اور یہ جو احمد نام کا بچہ تھا نا